یہ جو اب ان کے سیکٹری کی طرف سے جواب آ گیا ہے، انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے نا، ٹپیکل پروفیشنل بیوروکریٹک وے. میں نوٹ کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے بتایا جی کہ ڈائری نمبر کون سا ہے، میں نے نوٹ کیا لکھا ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے کیا ہے. اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ذرا اس کا جواب دیجیے گا. تو اگر پریزیڈنٹ صاحب کی بات مان لی جائے اور اس بل کو یا ان بلز کو معلق رکھا جائے تو پریزیڈنٹ صاحب ٹیکنیکلی لیجسلیشن ہونے ہی نہیں دے سکتے نا، وہ تو پھر معلق ہی رکھیں گے اس کو. نہیں، دو باتیں ہیں. ایک دیکھیں، آرٹیکل 75(1) ہے، آرٹیکل 75(2) اور 3 ہے. آرٹیکل 75(1) میں فرض کر لیتے ہیں کہ جو فرما رہے ہیں نا کہ 5 سال کے لیے رکھے رکھا، اس کا طریقہ ہے مثلا کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے لیے اپروول لینی ہے، پرائم منسٹر کو ایک دفعہ ریکنسیڈریشن کے لیے 15 دن میں بھیج سکتے ہیں. نہیں، بل کی بات سر کیجئے میں نا. بل اور میں ایک منٹ دونوں میں فرق ہوگا کر دوں نا. ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، ایک بل کی بات ہے. بل کے لیے 10 دن ہے، ایگزیکٹو آرڈر کے لیے 15 دن ہے. یہی بات ہے نا. اور ایگزیکٹو آرڈر جو ہے پرائم منسٹر کے بہاف پہ کوئی بھیج سکتا ہے، بل پرائم منسٹر کے سائن سے جائے گا. اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اگر صدر کہتا ہے کہ میں نہیں بھیجتا واپس اور نہیں دیتا، ہاں بھی نہیں کرتا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، مجھے ذرا تھوڑا سا اس کو واضح کرنے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو اس کی ٹویٹ کے مطابق ہے وہ اس کے سٹاف نے اس کو ڈچ کیا ہے. اس نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے نا، ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس کو واپس ریٹرن کر دیں. کہاں دیا؟ اور لکھا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ریٹرن کرنے کا جب دیکھیں کہاں لکھا ہے یہ تو اب نہیں، تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا نا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائل میں کو بھی کہا ہوتا ہے رولز آف نوٹنگ ہوتی ہے. نہیں، وہ نہیں کرے گا. نوٹ کون کرے گا؟ نوٹ کرنے والا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کرے گا نا. الیکشن یہ جو رولز آف بزنس ہے اس کا رول 11A ہے، جو حکم دے گا پریزیڈنٹ دے یا پرائم منسٹر. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قانون کی فائل کے اوپر سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ لکھے گا، پریزیڈنٹ نہیں لکھے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. پریزیڈنٹ لکھے گا، لکھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے with the approval of the president. میں یہ بھیج رہا ہوں. سنیے، اگر ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے سائن ہوتے ہیں، یہ بتائیے فائلوں پہ کیسے دستخط ہو اچھا، گئے اس کے اور وہ بعد کیسے انہوں نے سوال کیا 5 سال رکھے رکھے. جب کوئی فائل واپس نہیں آتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ لیٹر لکھا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس فائل نہیں آئی. لیکن ڈیم ٹو بی لا وہ 75(2) اور 3 کرتا ہے، وہ 75(1) نہیں کرتا. نہیں طلعت آپ نے پی ٹی آئی کا مسئلہ سمجھ آ گیا. طلعت بھائی ایک مجھے بات کمال ہے. کانسٹیٹیوشن انہوں نے مجھے ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا. عمران خان کو جو کانویکٹ ہے جیل کے اندر بیٹھے ان کو ابھی فالو کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں صدر نے یہ ایک بات اور واضح کر دوں. دیکھیں، لا میں ایک ہوتی ہے مینڈیٹری ان نیچر، کوئی بھی اس کا اسپرٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹری ان نیچر. یہ مینڈیٹری. سر ایک سیکنڈ، ڈائریکٹری ان نیچر ہوتی ہے کہ جس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا. مینڈیٹری ان نیچر ہوتی ہے جس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. 75(1) میں سن لیں سر، وہ ڈائریکٹری ان نیچر ہے کیونکہ اس کا کانسیکوینس نہیں ہے. 75(2) کانسیکوینس بڑا سمپل ہے. نہیں، کانسیکوینس 75(2) مجھے واضح کرنے دینا. 75(2) دیکھیں میری کمٹمنٹ ویور سے بس احترام، میں ان کو اس رستے نہیں لے جاؤں گا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں ایک فکرہ کہوں گا آپ کو واضح ہو جائے گا. 75(2) مینڈیٹری نیچر ہے اس لیے کہ اس کا کانسیکوینس ہے. پہلے کا کانسیکوینس میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. کمال بات اگر آپ سن لینا، اب مجھے بھی ایک جملہ بولیں. اگر آپ نے اس کو 10 دن میں سینڈ نہیں دیا، ہم نے آئین کو کمال کیا، وہ جو ہے ایکسپٹ ہو جاتا ہے، اٹ بیکمز اے بل. That's the consequence. کہاں لکھا ہے کانسیکوینس؟ 75(2) میں ہے. وہ ٹریگر ہوتا ہے جب آپ پارلیمنٹ کو لکھتے ہیں، جب آپ لکھتے نہیں وہ ٹریگر ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب تمام موجود مہمانوں کے سامنے، تو جو کانورسیشن ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب اور ان کے سیکرٹری کے درمیان، اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے یہ مانا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. شاہین صاحب انہوں نے کہا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے اور ہماری جب حکومت آئے گی تو ہم آپ کو بہت اچھی پوسٹنگ دیں گے. جس پر انہوں نے کہا جی میں تو 8 مہینے کے بعد ریٹائر ہوں. ہماری انفارمیشن تو یہ ہے کہ جب یہ میڈیا میں آیا انہوں نے اپنے سٹاف سے پوچھا، جن کو انہوں نے کہا تھا ان کو پوچھا بھئی یہ میڈیا میں آ رہا ہے اور آپ کو تو کہا تھا واپس بھیجیے. انہوں نے کہا جی واپس بھیج دیا، میڈیا جھوٹ بولتا ہے. یہ کل آپ حامد میر کی سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لو. اور یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر جب دوبارہ وہ ریکنفرم کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں. یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اپنی تعین مان لیا اور یہ بات درست نہیں ہے، ورنہ ان کے لیٹر میں لکھا ہوتا جو اس وقت جن کو بظاہر یہ ایکیوز کا نام نہیں لیا انہوں نے ابھی تک، انہوں نے ان کی آپ نے سروسز واپس آپ نے آج اپنے اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھا. نہیں کوئی جرم نہیں. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ڈیفینٹ ٹویٹ کے بعد
ہم نے یہ فیصلہ کیا. تو آج کے ٹویٹ میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا. لیکن ٹرانسفر تو کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی سزا نہیں ہوتی نا. ابھی تو اس کو ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. اگر میں جمال صاحب سے ایک سوال اگر اجازت میں ایک بات دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بل آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بہت شور مچا تھا. کمیٹیوں کے پاس گئے, کمیٹیوں کے پاس گئی, تبدیلی ہوئی, اتحادیوں نے مخالفت کی, لڑیں, پارلیمنٹ دونوں ہاؤسز میں لوگ لڑتے رہے. آپ ان کے لائر جو پی ٹی آئی کے لائر وہ بھی خاموش تماشائی بیٹھے رہے. ہمارے سن لیں نا سر, آپ کی جماعت نے سنگل کمیٹی انویسٹیگیشن کی ہے اس کے اوپر کہ آپ کے سینیٹرز نے بھی یہ بل پاس کیا. بل بھی پاس کیا. آپ نے انویسٹیگیشن کس کی کمیٹی کس وجہ سے بنائی ہوئی ہے؟ انہوں نے مخالفت کی ہے. دونوں بلز کی مخالفت کی ہے. سن لینا, دیکھیں کوئی مخالفت نہیں. سن لینا, آپ کو نقطہ کیا ہے بتائیے. میں کر دوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ سو موٹو لیتا ہے نا سپریم کورٹ, ہر ایک چیز پہ سپریم نہیں لیا نا, ہر ایک چیز پہ دیکھیں رول نہیں وہ پروسیجر جو آپ سو موٹو لے گا سپریم نہیں, پروسیجر آپ جو تھا سپریم کورٹ کا اس پہ تو سو موٹو لیا. کون سو موٹو نہیں تھا, پٹیشن گئی تھی. نہیں کون سا سو موٹو. لیکن جمال صاحب اگر آج اگر آپ جائیں گے تو پھر اس وقت یہ سارے باتیں ہونی چاہیے. ان کی حکومت اب نہیں ہے, آپ نگران حکومت موجود ہے, آپ کا ایک لا منسٹر موجود ہے, اور تمام کا تمام تنازع آپ کے سامنے پھٹ کے آیا. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے سٹاف کو مینیپولیٹ کیا گیا اور ان سے کام کروایا گیا, سو ان اے وے ذمہ داری نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے, ذمہ داری بنیادی طور پر نگران حکومت کی بنتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کو اپنا کلوزر بھی کرنا ہے نا, یہ کانٹ گو آن, اور بھی دنیا میں دلدر ہے جس کو میرے خیال ہے لا منسٹر نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیز ایکسپلین کی کہ یہ پروسیجر ہے, یہ کرنا چاہیے تھا, جو پریزیڈنٹ حلبی لیکن وہ مانتے نہیں نا, وہ اگلے سٹیپ کی بات کر رہے ہیں, یہ بالکل جانے کی بات کر رہے ہیں. شعیب صاحب بھی نہیں مانتے, وہ ہمارے محمود خان چغزی صاحب بڑے محترم ہیں, ان کی پارٹی کا ایک نعرہ ہے نہیں منو, یعنی نہیں مانتے, غلط بات کو نہیں مانتے. کوئی بھی بات, اب یہ ڈیفینیشن کون کرے گا کہ یہ غلط ہے, یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے. مطلب میں پھر یہ کہوں گا کہ ہر ایک بندہ اپنی مرضی سے کرے گا, سو کریٹیکل کہ کوئی بھی سین بندہ جو ہے وہ نروس ہوتا ہے. اچھا اگر خود بھجوا دیتا, تحقیقات اگر اس کے اوپر ہونا باقی ہے, میں صرف یہ جاننا چاہوں گا, اس میں ضرور کچھ لکھتا اور اس کا تصویر بھی تحقیقات ہونا باقی ہے. اسٹیٹمنٹ دی ہے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ آفس میں چلے جاتے یا کسی بندے کو انکوائری مار کر دیتے, پھر وہ اپنی پریس کانفرنس کر کے یا اوپینین دیتے. اس میں ان کو انکوائر تو کر لینا چاہیے تھا کہ ایکچوئل کیا بات ہے. انہوں نے آگے اسٹیٹمنٹ ٹھوک دی کہ نہیں جی نا بالکل قانون بالکل ٹھیک بن گیا. ٹھوکی, ہاں انہوں نے کی ہے نا, آپ کو پتہ انہوں نے آگے پریس کانفرنس کیا اور پریزیڈنٹ صاحب نے ٹویٹ ٹھوکا ہے, وہ تو ٹھیک کیا نا, پریزیڈنٹ صاحب نے کیوں نہیں بلایا. اگر غیر آئینی یہ قانون پاس بن گیا اور غلط طریقے سے وہ نوٹیفائی ہو گیا تو پریزیڈنٹ صاحب کی تو اگر میں مصدق صاحب سے پوچھوں, جس کو نقصان ہے اس کو غلط. مصدق صاحب اگر میں آپ سے ہم نے اس پروگرام میں آپ کے حق میں بات جاری ہے, اس پروگرام میں یہ مفروضہ کیوں بنایا ہوا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ واقعتاً جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے مفروضہ کیوں بنایا ہوا ہے کہ وہ مینیپولیٹ نہیں ہوئے, وہ کچھ داؤ مار رہے ہیں. میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا کہ صدر علوی کے بارے میں یہ کیا ڈو دس راؤنڈ کہ وائی آر وی اسیومنگ کہ ہی از رانگ. نہیں جی, وی آر ناٹ, اینڈ جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک کمیٹی آف دا ہول بنائی جائے جس میں صدر صاحب تشریف لائیں اپنی فائل سمیت, ٹھیک, اور سیکرٹری صاحب تشریف لائیں فائل سمیت, ٹھیک, اور دیگر جو تمام لوگ جو وٹنسز ہیں, کیونکہ کوئی ایک شخص تو نہیں اندر جاتا ہے نا کہ میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا, ایک پورا ادارہ ہے بھائی, پورا سیکریٹریٹ ہے. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کو لیگل ایڈوائس بھی دینے کے لیے مامور ہیں, بالکل, تو وہ وہاں پہ سب کو بلایا جائے اور ساری کمیٹی جو ہے سینٹ کی جو اس وقت پارلیمان جو اس وقت موجودہ ہے وہ سنے کہ کس نے کیا کیا اور جس کی جو اور جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملے. لیکن صدر صاحب کی تو امیونٹی ہے, دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کے کیس کے اندر نہیں صدر صاحب کی امیونٹی جو ہے وہ دو قسم کی امیونٹیز ہوتی ہیں نا. تاریخ بھی آپ کو ٹٹولتی ہے آنے والے وقت میں, سو آپ کی لیگیسی سب سے بڑی
آپ کی صدیق صاحب تاریخ میں تو وہ ہیرو ہیں, انہوں نے لوگوں کے حقوق کے لیے سٹینڈ کیا. بات تو کر لینے دیں, سٹینڈ کیا. آپ ہیرو کو تاریخ میں خراب تو نہ کریں نا. آپ ہیرو کو ایک بندے نے یہ باتیں کر کر کے عمران خان کو بھجوا دیا. نہیں وہ تو ہیرو ہے, آج 80% پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. چلیے باقی 20 کو ملا لینا, باقی 20 میں سارا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. ایسا کرتے ہیں. دیکھیں کے ساتھ کھڑے صدر کو آپ ہیرو کو مستند ہونے دیجئے, بھاگتے کیوں؟